نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بھائی دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت کا ایک پہلو، سیرت کا سن، سیرت کا پڑھنا اور سیرت کا بولنا، ایک یہ پہلو. دوسرا جو پہلو ہے وہ سیرت کو اپنا، تو ہم محدود ہو کے رہ گئے صرف سیرت بولنے، سننے اور پڑھنے کی حد تک. وہ بھی پورے طور پہ پورے طور پہ نہیں. چلو جس حد تک بھی ہے یہاں تک ہی رہ گیا. آگے جب سیرت کو اپنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم بازی ہارے. سیرت کو جب اپنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم بازی ہار جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت، اس کو ہم اگر غور کریں اور پھر اپنے پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم نے سیرت کو کتنا اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ کامیابی، عزت اور سارے کے سارے مسئلوں کا حل وہ اعمال میں. لیکن آج اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومنوں کے لیے ہے کامیابی. ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جو بڑے بیلنس کا مالک ہے، وہ کامیاب. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہیں جو مومن ہیں. پھر آگے مومنوں کی اللہ رب العزت نے صفات بھی بیان کی ہیں. اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کریں. آگے کئی آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ مومن ہیں کون. پہلے تو فرما دیا نا کامیاب مومن ہیں. اب بھائی مومن کون ہے وہ بھی آگے ساری تفصیل بیان کی. لہٰذا ابھی یہ ہمارا موضوع. ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے اپنائی کتنی ہے. ہم کہتے ہیں مال ہوگا تو کامیابی ہے، مال میں ہی عزت ہے، مال میں ہی سرخوردی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ، میں مال بیچتا رہا اور خریدتا رہا، تو اس جب جنگ ہوتی تھی نا جنگ، تو پھر مال تجارت تقسیم ہوتا تھا. تو پھر اب مال تجارت جو تقسیم ہوتا تھا نا، وہ جب تقسیم ہوتا تو بعض چیزیں بعض بندوں کو ضرورت ہوتی، بعض چیزوں کی بعض بندوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اب وہاں کیا کرتے تھے صحابہ کہ وہیں پھر جنگ کے بعد جب مال تقسیم ہو جاتا تھا تو پھر وہیں ایک قسم کا تجارت بھی شروع ہو جاتی کہ اب جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اس کو ضرورت نہیں، تو اب کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا جس کو اس کی ضرورت ہو. تو اب وہ کیا کرتا تھا، وہ یعنی اس سے وہ چیز خرید لیتا تھا، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز کسی اور کو ضرورت ہے تو وہ اس کو بیچ دیتا. تو یا رسول اللہ میں مال خریدتا رہا، بیچتا رہا، تو اس خریدنے بیچنے میں مجھے بڑا نفع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا نفع ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے بھی بڑے نفع کی چیزیں نہ بتا دوں؟ عرض کیا چلو ضرور.
بتائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد 2 نفل، ہر فرض نماز کے بعد 2 نفل. یہ اس سے بھی کہیں زیادہ نفع کا سودا ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ کیا، اعمال. اور اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہی دین بنا ہوا. کوئی صحابی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے، میرے پاس چاندی نہیں ہے. اس لیے کوئی صحابی، اس لیے کوئی آیا ہو کہ یا رسول اللہ پیٹ میں بھوک ہے، رزق کی تنگی ہے. جو رزق پیٹ کو بھر دے صرف اتنا، یہ نہیں کہ اضافی میرے پاس ہو، خواہ ہو، میری بندے بندے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کے غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہے یہ تو نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے. اب ہم جیسے ہوتے تو ہم کیا کہتے یا رسول اللہ ایڈے مالدار ہے نے انہوں نے مال اللہ نہیں دیتا، ساڈے واسطے بھی دعا کرو، ساڈے بڑے انہوں نے بھی زیادہ. ہم جاتے تو یہ کہتے ہیں نا جی، یہ نہ کہتے، یہ نہ کہتے. ہم جیسے ہوتے تو ہم تو یہی کہتے. ہم جیسوں کا مطلب ہے جو آج ہمارا حال ہے اسے دعا کرو. تو ہم کہتے یار مالدار مال اللہ نے دیتا ہی ہے نا، ساڈے واسطے بھی دعا کرو، انہوں نے بھی بہتا ہو جائے. ہاں پر اسی انہوں نے کولوں گڈی بھجا کے لگی، پتہ لگا تو وہ یہ نہیں کہنے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مالدار صحابہ جو ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے. کیسے نکل گئے جی؟ یا رسول اللہ یہ غلام خریدتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ہم تو غلام خرید نہیں سکتے، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. یہ اور مالی جو کام ہیں وہ سارے یہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں. یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم وہ عمل کر لیں اور ہم بھی ثواب میں ان کے برابر ہو. یہ پوچھا یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہمیں بھی مال مل جائے. کہ ہمیں تو ایسا عمل بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ. تو اب وہ صحابہ پڑھنی شروع کر دی انہوں نے مسجد میں. بادشاہ جب مالداروں نے دیکھا کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں سارے ہیں یہ ہی کر دے، انہوں نے جب فوج لگائی انہوں نے پتہ لگا کہ عمل لے کے آئے آپ سے. انہوں نے کہا چلو پھر آئی تو آپ کا بھی شروع. وہ مالدار ہوگی لین چکائی. انہوں نے کہا تسی پڑھ رہا ایسے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ غریب صحابہ پھر پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہ یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. گل تو اتنی چلی گی نا پھر بھائی وہ دوجا کام بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں کہ سانو ہے لبا سی چلو اسی یہ پڑھنے دیں انہوں نے برابر ہو جائے. تو اب تو انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا، وہ پھر آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کر. تو اللہ کا فضل کیا کہا، نیکیوں میں جو آگے بڑھے وہ اس پہ ہے اللہ کا. تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا غریب سی، وہ دیکھو پیسہ آ گیا، ماشاءاللہ منڈا ہوگا باہر، ہوں پیسے کا اللہ. میں کہنا جی اللہ نے ابھی باہر پھاڑ لی. کیا کرتے ہیں اللہ نے کتنے لوگ یہ کہتے اللہ نے باہر پھاڑ لیا. وہ بھائی باہر پھاڑ لی یہ نہیں ہوتا، باہر پھاڑ لی ہوتا ہے انسان کو نیکیوں کی توفیق ہو جائے، انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق ہو جائے. ہاں
مال کوئی بری چیز نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے ہاں وہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ کامیابی نہیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اے معاذ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا رہ۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ کی بڑی نصیحتیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں ہاتھ یوں پکڑے اور فرمایا، اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو وہ پوچھتے رہتے تھے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، تو بڑی نصیحتیں ہیں جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے، تو یہ بھی انہی نصیحتوں میں سے کہ اے معاذ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا رہ۔ کیا مطلب کہ ہر وقت موت کو یاد رکھ۔ اب یہ بظاہر سمپل سی ایک نصیحت ہے، لیکن اسی میں سب کو چھپا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ آج کا دن سمجھ آخری ہے، کل میری شاید قبر میں ہو جائے، آج کی نماز آخری ہے، پتہ نہیں اگلی نماز قبر میں ہو جائے۔ ہوتا ہے نا ایسا بھائی، ہوتا ہے نا ایسا، کتنوں کا آج آخری دن چل رہا ہے دنیا میں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، ان سب کا آج آخری دن نہیں، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ ہاں، بیمار ہی نہیں مرتے، یہاں کینسر کے مریض ہی نہیں مرتے۔ تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا رہے معاذ، کہ ہر وقت یہ سمجھتا رہے کہ میرا یہ آخری ہے، بس آج کی رات آخری ہے، آج کا دن آخری ہے، آج کی نماز آخری ہے، آج کا ہفتہ آخری ہے، آج کا جمعہ آخری ہے۔ جب تو یہ کرتا رہے گا تو تیرا دل آخرت کی طرف راغب رہے گا۔ جب آدمی یہ سوچتا رہے گا کہ میرا یہ آخرت کی طرف ہو، آدمی کا دھیان چلتا رہے گا۔ اور جب یہ سوچے گا کہ کوئی نہیں، جس کو دفنایا وہ اسی نے مرنا تھا، اسی نے مرنا تھا۔ میں نے یہ بھی ایک ہفتہ پہلے بندے کے پاس میں بیٹھا تھا، تو اس جوان آدمی، یہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے مولوی صاحب لے کے دو دن یہ جائیں ایسے، میں بہت اچھی سنبھالتا ہوں، وہ اس کے پاس پہلے بھی ہے۔ تو وہ جوان ہٹا کٹا، اس سے ایک دن بعد یہ مچیوار روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی 4-5 دن وہ قومے میں رہا، آج اس کی ڈیتھ ہوگی 4 بجے کے بعد۔ موت تو اتنی ہے، موت تو اتنی دیر ہے بس کہ جوان ہٹا کٹا، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن، اگلے دن نہیں، دونوں ٹانگیں گئی، دماغ آدھا ڈیمیج ہو گیا، اور 4-5 دن ملتان قوما میں رہنے کے بعد آج جنازہ ہو گیا۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے گا تو پھر آدمی کو نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ سے بچنا آسان۔ دوسرا مطلب یہ کہ